بالله السميع العليم علي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين لعنة الله على داعهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلى الله عليه محمد وعلى عزیزان گرامی، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، شکم مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والا، کن فیکون کا مالک، ایک کن فیکون میں تخلیق کائنات فرمانے والا، میرا رحیم و کریم پروردگار اپنی مقدس ترین کتاب جو قوانین الہیہ کا مجموعہ ہے اس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے کہ جس کو پوری کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، علم جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور علم جو ہے وہ آئیں آپ بھی تشریف لے آئیے، درود بھیج دیں محمد علم بہت اہم چیز ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا گواہ کے طور کے اوپر اس کو بنایا کہ جس کو پوری کتاب کا علم ہے، علم الکتاب، علم کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، جب تاریخ کے پنوں کی گردانی کری گئی، تاریخ کے پنوں کو پلٹا اور تفسیروں کو دیکھا اور تمام مورخین کو دیکھا، اور جب اس آیت کی تفسیر میں گئے اور دیکھا کہ دیکھیں لوگ اس آیت کی تفسیر کے لیے کیا لکھتے ہیں، تو اپنے پرائے غیر سامنے جو ہے ومن عنده علم الکتاب سے مراد حضرت مولانا علی امیر المؤمنین، اس لیے کہ پوری کتاب کا اسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسجد کوفہ کے اوپر سینہ ٹھوک کے یہ کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھنے والوں پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھ کو کھو بیٹھو، میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں، میرے پاس بہت سا علم ہے، یہ کہتا علم ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو رسول نے مجھ کو اس طرح سے بھرایا ہے جس طرح سے ایک ٹائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ علم رسالت ماب اور علم امیر المؤمنین میں کہیں سے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے رسالت ماب کو علم عطا ہوا وہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو جو ہے اس کی آگاہی فرمائی، اور مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، میرے مولا کے پاس جو علم ہے وہ علم ہے کہ جو تمام علوم اگر ایک جگہ اکٹھا کیے جائیں تب بھی ہمارے مولا حضرت علی ابن ابی طالب کے علم کا ایک حصہ کا 10ویں حصے کا بھی 1000واں حصہ نہیں بن سکتا۔ درود بھیج دیں۔ خود میرے مولا نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے علم کے جو ہے وہ 10 باب بنائے، 10 حصے علم کے، اس میں سے 9 حصے مولا کائنات کے، اور جو ایک حصہ ہے اس میں بھی 4 آنے برابر پوری کائنات کا علم، پوری کائنات کے عالموں کو سب کو بانٹا گیا، اس میں سے بھی 75% علم امیر المومنین۔ میرے مولا نے ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اس میں سے بھی میں نے ہر باب اور 1000 باب، اور ہر باب میں سے میں نے جو ہے 1000 علم کے نئے باب جو ہے وہ کھول دیے۔ درود بھیج دیں محمد۔ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا علم امیر المومنین کا مقابلہ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ علم امیر المومنین کا مقابلہ کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی،
کہ کوئی علم امیر المؤمنین کا مقابلہ کرے۔ جب جناب موسیٰ اور جناب خضر پیغمبر جو ہیں وہ کشتی کے اوپر سوار تھے، وہ جا رہے تھے، اور جناب موسیٰ کو جو جناب خضر کی شاگردی دی گئی تھی کہ آپ جو ہے جناب خضر کے شاگرد بن جائیں گے، وہ آپ کے استاد رہیں گے اور آپ جو ہیں ان کی باتوں کو جو ہے اس سے سبق لیجیے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ جناب خضر جو تھے جناب موسیٰ کو ساتھ لیے جا رہے تھے، اور کئی موقع ایسے بھی آ چکے تھے کہ جہاں کے اوپر جناب موسیٰ جو تھے وہ بولے تھے تو جناب خضر نے ان کو کہا کہ آپ خاموش رہیے، آپ نہ بولیے گا، اور جناب موسیٰ جو وہ بھی خاموش تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سمندر میں کشتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ آب حیات کی تلاش میں جا رہی تھی، بالآخر سمندر میں کشتی جا رہی تھی اور وہاں کے اوپر دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، بہت بڑا پرندہ، بہت بڑا پرندہ ہے جو اپنی چونچ کو پانی میں ڈالتا ہے اور ایک قطرہ پانی کا نکالتا ہے اور زمین کی آسمان کی طرف پھینکتا ہے، مشرق مغرب ایسے کرتا ہے، بار بار چونچ ڈالتا ہے اور نکالتا ہے پانی، اور ایک قطرہ باہر چونچ میں جو رکتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب اور آسمان اور زمین کی طرح، اس کے بعد پھر سمندر کے اوپر مارتا ہے اور کچھ کہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ استاد ہمیں یہ تو بتا دیجیے کہ یہ پرندہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کیا فعل انجام دے رہا ہے۔ تو جناب خضر علیہ السلام جو تھے یہاں کے اوپر خاموش ہو گئے۔ جناب خضر کو بھی اس کا علم جو تھا وہ نہیں تھا کہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، جناب خضر کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ وہیں کے اوپر ایک شخص کو دیکھا کہ جو بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ اپنی کشتی کے اوپر یا کسی ایک چیز پر ہے، اور جناب خضر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے ان کی حیرت دیکھی، کہا کہ آپ کو نہیں پتہ، یہ پرندہ جو ہے اپنی چونچ کو سمندر میں ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد جو ہے نکالتا ہے، اور کبھی مشرق آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب، اور بھی سمندر کے اوپر جب آخری قطرہ ڈالتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے زمین و آسمان و مشرق و مغرب و شمال و جنوب اور اس سمندر و آسمانوں میں رہنے والوں، تم لوگ یہ سب سمجھ لو، اس ساری کائنات کا علم آخری نبی کا آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا ایک وصی ہوگا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا، یہ اس کا علم اور ساری کائنات کا علم جو ہے اس کے علم میں مقابلے میں ایسے ہی ہوگا جیسے ایک قطرہ اس سمندر کے مقابلے میں ہے۔ درود بھیج دیں جناب موسیٰ بھی اور جناب خضر بھی سمجھ نہیں پائے پرندے کی بات۔ وہاں کے اوپر میرے مولا غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب، صفا و مروہ کے درمیان میں میرے مولا ہیں کہ میرے مولا نے کیا دیکھا کہ ایک تیتر ٹہلتا ہوا، مولا نے اس سے کہا السلام علیکم، اس نے بھی مولا کے سلام کا جواب دیا۔ مولا نے ارشاد فرمایا یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو آپ کا کھانا پانی تو ہے نہیں ہے، یہاں تو کوئی کھانے اور پانی کا وسیلہ موجود نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ پہ میرے سلام ہو، میں یہاں کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا کہ تیرے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا ابو تیتر نے کہ مولا ہم جو ہیں کھانے پینے کا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو آپ کے اوپر محمد و آل محمد کے اوپر صلوات بھیجتا ہوں تو میرا کھانا اللہ غیب سے دے دیتا ہے، اور جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں کے اوپر تبرہ کرتا ہوں، میرا پانی جو ہے آ جاتا ہے۔ درود بھیج زبان سے واقف ہے، علم ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے چھٹے امام کے لیے ہے کہ میرے مولا کو 70 زبانوں کا علم ہے۔ ایک بار میرے مولا کے پاس مختلف جگہ کے لوگ آئے تھے، چھٹے امام کے پاس مختلف جگہ کے لوگ آئے تھے اور سب اپنی اپنی زبان میں بات کر رہے تھے اور مولا جو تھے ان کو جواب دے رہے تھے۔ تو غالباً ابو بصیر تھے، غالباً تو انہوں نے کہا
اور مولا جو تو جواب دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، سب سوالات و جوابات ہوئے تھے. تو اس میں بعد میں راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا مولا آپ کو اتنی زبانوں کا علم ہے، اتنی زبانوں کا آپ کو علم ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی زبان ایسی خلق نہیں فرمائی کہ پہلے اس کا علم ہم کو دیا، اس کے بعد اس زبان کی تخلیق فرمائی. اور امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے میری زبان میں تاثیر یہ دی ہے کہ ہم بولتے تو عربی میں ہیں، مگر جو جس زبان کا ہے وہ اپنی زبان میں بات سمجھ کے چلا جاتا ہے. درود بھیجیں. مولا نے ارشاد فرمایا کیا تو بھی چاہتا ہے کہ تجھے کچھ علم دے دیا جائے؟ وہ کہنے لگا کہ مولا آپ بہتر جانتے. مولا نے ایک سنگریزے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مولا نے اس کو اپنے لعاب دہن اس میں لگایا. اس کے بعد مولا نے اس سے کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ لے. اب جو اس نے اپنے منہ میں رکھا تو وہ بھی 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. عزیزان گرامی، جس نے چھٹے جانشین کے ہاتھ سے ایک سنگریزہ اپنے دہان میں رکھ لیا ہو وہ تو 70 زبانوں کا مالک ہو جائے. جس نے دہن رسالت چوسا ہو اگر وہ پوری کائنات کا عالم ہو جائے تو اس کے لیے خدا ارشاد فرما رہا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن المحی. عزیزان گرامی، ہر چیز کا علم، ہر زبان کے مولا مالک. ایک بار ایک شخص تھا آذربائیجان کے نواحی علاقے سے آیا مولا کائنات کے پاس. کہا مولا میرے اونٹ جو ہیں وہ بھڑک گئے. اونٹ جب بھڑک جاتے ہیں اپنے مالک کے قبضے میں نہیں آتا، آزاد بسم ہو رہے ہیں. مولا نے کہا کہ دیکھو جاؤ صحیح ہو جائے. وہ گیا باہر اور اس کے اونٹ جو رکھے وہ خلیفہ دوم کے پاس آیا، نمبر 2 کے پاس آیا، اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ مولا شاید یہ مصلحت بیان کرنا چاہتے تھے کہ دوسرے کا راز تو لوگوں کو پتہ چلے. نہیں تو علی وہ تو وہ ہیں کہ جو کن فیکون میں سارے معاملات مولا حل کراتے ہیں. ادھر کہتے ہیں ادھر کام ہو جاتا ہے، وہاں کے اوپر نہیں کہ دوسرے پر. اب وہ وہاں کے پاس گیا خود سے اپنی مرضی سے. جب خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے. انہیں نے کاغذ و قلم مانگا اور کاغذ قلم نہیں مانگا. انہیں نے کہا کہ جو ہے جاؤ اس سے جو ہے کہنا کہ فلاں نے جو ہے مجھے بھیجا ہے اور جو ہے ان کو صحیح سالم ہو جاؤ. گیا وہاں کے اوپر اور جیسے ان کا نام لیا کہنے لگے کہ اونٹ ایسے بھڑکے کہ اونٹ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. کہیں گے میں جان بچا کے بھاگا تو میرا پیر جو ہے وہ لڑکھڑایا، ایک پتھر کے اوپر ہمارا سر پڑ گیا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے جب وہ لوٹ کے آ جاؤ پھر مولا سے بتایا کہ مولا میں گیا تھا ایسا ایسا ہو گیا. مولا نے ارشاد فرمایا یہ خلیفہ دوم کی نشانی تمہارے پاس ہمیشہ قائم رہے تاکہ تم لوگ جانو کہ کون کتنا بڑا عالم ہے، کون غصبی جگہ پہ بیٹھا ہے، کون علم کا فقط چونگا پہنے ہوئے بیٹھا ہے. درود بھیج دے. زخمی ہو کے بعد اب مولا کے پاس آیا. علی گئے تو یہ ایسا ایسا ہو گیا. مولا کے پاس گئے کہ خلیفہ کے پاس اس نے بھیجا تو یہ واقعہ ہو گیا. اب میرے مولا امیر المومنین نے اس کے دعا یاد 2 لائنوں دعا غالباً جو ہے بہت آسان ہے، آپ لوگ اس سے بولنا ہی شروع کر سکتے ہیں. اللہم صلی اللہ نبی کے نبی اور ایسی کر کے دعا ہے. وہ دعا مولا نے اس کو یاد کرا. مولا نے کہا جاؤ. جانے کے بعد تمہارے اونٹ تمہارے اوپر بھڑکیں گے. ان کو کہنا کہ محمد کا وصی علی ابن ابی طالب جو اللہ کا ولی ہے اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ آرام اختیار کرو. اور یہ دعا پڑھ کے ان کا پھونک دینا.
تو اس کے بعد ایک ایک کے اوپر ایک دعا جو ہے وہ پوچھتے رہنا. وہ کہتے ہیں اب جو میں گیا اس کے بعد میں نے ایک ایک کے اوپر جو ہے وہ مولا کے جملے کو دہرایا اور ایک ایک کے اوپر وہ دعا پڑھ پڑھ کے پوچھتا رہا یہاں تک کہ سارے اونٹ میرے مطیع و فرما بردار ہو گئے. تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ مطیع و فرما بردار تو ہوئے ہی ہوئے, اس کے بعد اللہ نے ان کے وسیلے سے ہمیں ایسی دولت عطا فرمائی کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے بعد 1 سال کے بعد آیا. اب جو آیا تو اتنا مال لے کے آیا تھا, مولا کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. تو میں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اپنے واقعے کو تو خود بتاتا ہے یا میں بتا دوں؟ اس نے مولا کے سامنے جو ہے اپنا کہتا ہے کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں, آپ اگر بیان فرما دیں تو کیا خوب ہوگا. مولا نے ارشاد فرمایا تو اس پرچے کو لے کے گیا اور وہاں کے اوپر تیرے اونٹ تیرے اوپر بھڑکے. تو نے یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب محمد کا وصی نے جو ہے مجھے بھیجا ہے کہ تم لوگ آرام پا جاؤ. اور اس کے بعد میں نے دعا پڑھنا تو نے دعا پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ ایک ایک اونٹ پہ تو نے دعا پڑھی اور تیرے دل سے خوف و حراس نکل گیا. پھر اللہ نے اسی کے وسیلے سے تجھ کو اتنا نواز دیا. یہ کہہ کہ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم پروردگار نے میری دونوں پسلیوں کے درمیان اتنا علم بھر دیا ہے کہ اگر اس کی ایک جھلک کسی کے آگے ظاہر کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ شرک اختیار نہ کر لے. درود بھیج دیں. ذرا سا میرے مولا نے فقط اپنے علم کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنے معجزات کا مظاہرہ کیا تھا. جب مولا صاحبات کے ان سے جو ہے وہ گزر رہے تھے اور جو ہے وہاں کے اوپر وہ آپ کے مدائن کی طرف سے صاحبات کی طرف سے وہاں کے اوپر نوشیروان عادل کا وہ محل پڑا تھا. وہاں کے پر مولا کائنات امیر المؤمنین جو تھے اس کے محل میں داخل ہوئے اور سلمان فارسی کے ساتھ ساتھ تھے اور صاحب بہت بڑا ساتھ ایک لشکر تھا اور وہ ساتھ ساتھ تھا اور میرے مولا اس کو دیکھتے جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرما رہے ہیں کہ یہاں کے اوپر جس کے اولادیں رہتی تھیں یہاں کے اوپر وہ رہتا تھا, یہاں کے اوپر بیٹھا جاتا تھا, یہاں پہ مہمان آتے تھے, یہاں پہ یہ کھانے کی انتظام تھا. تو ایک نے کہا کہ مولا یا ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی اس کے ساتھ رہتے تھے, آپ تو ایسے ساری باتیں اس کی بیان کر رہے ہیں. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ نوشیروان عادل سے کی گفتگو سننا چاہتے ہو؟ اب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ نوشیروان عادل مر چکا, بڑی کہہ رہے ہیں کہ اس کی گفتگو سننا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مولا میں سمجھا نہیں. مولا نے ارشاد فرمایا وہ دیکھو کھوپڑی رکھی ہوئی ہے, سوکھی ہوئی کھوپڑی جیسے نکلتی, دیکھی ہوگی آپ نے, کھوپڑی اٹھا کے لاؤ, لائی گی. مولا نے کہا تشت لاؤ, تشت میں کہا پانی بھرو, پانی بھرا گیا. مولا نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے حال کو بیان کر, کہتے ہیں کہ اسی وقت مولا کی بات کا حکم کا سننا تھا کہ وہ کھوپڑی جو ہے وہ گویا ہونے لگی. اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بڑی فصیح و بلیغ زبان میں جو ہے مولا کے تمام القابوں کے ساتھ مولا کو سلام کیا. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اب اپنی بھی درگزر کو بتا دے. کہنے لگا مولا کیونکہ اللہ کے رسول سفر مبعوث ہو چکے تھے اور میں جو ہوں بدقسمتی رہی کہ میں جو ہوں مشرف اسلام نہیں ہو سکا, بڑا افسوس ہے ہم کو اس کی. امام نے فرمایا اب تو کس حال میں؟ کہنے مولا نہ میں جہنم میں ہوں نہ میں جنت میں, میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں کہ جو جنت سے قریب ہے جہنم سے دور ہے. اللہ نے ہمارے عدل کی بنیاد کے اوپر یہ کام کیا ہے, ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ جو جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. مولا نے گفتگو ہو گئی تو مولا نے اس کو جو ہے وہ واپس کر دیا. عزیزان گرامی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہیں کے اوپر گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ یہ ہو گیا کہتا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں یہی رب, یہی رب. اس لیے کہ رب کا کام کیا ہے؟ زندہ کرو, موت و حیات کا دینے والا وہی. ایک گروہ کہیں گا نہیں نہیں رب نہیں ہے, یہ نبی ہے, نبی کا بھی یہ کام ہے. عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, یہ کام انہیں نے کر کے دکھایا تھا, یہ نبی ہے.
ایک گروہ ایسا تھا جو کہہ رہا تھا نہیں، نہ یہ رب ہے، نہ یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، محمد کے وصی ہیں، اور ہم لوگوں کے امام بلا فضل جانشین رسالت ہیں۔ درود بھیجیں۔ بعد میں مولا نے ان کو قتل کیا جو کہہ رہے تھے رب نے، اور پھر ان کو زندہ کیا، اور اس میں کئی روایتیں مخلوط ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مولا نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی سامنے جب کہا مولا یہ تو اور اسلام کے لیے خطرہ بنے جا رہے ہیں، آپ کو رب کہہ رہے ہو، لوگ جو ہیں بالکل غلط رویے میں چلے جا رہے ہیں، تو مولا نے ان کو قتل کیا، ان کی لاش کو جلوایا، جلا کے اڑا دیا۔ ایک میں کہ مولا نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ایک روایت میں کہ وہ جو ہیں وہ تیسرے دن جب سب چلے گئے تو وہ تیسرے دن پہلے سے اچھی شکل و صورت میں اپنے گھر پہنچ گئے، تو وہ کئی لوگ مولا پاس دوڑتے کہ مولا ارے غضب ہو گیا، جن کو ہم نے جو ہے آپ نے قتل کیا تھا اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آگ لگائی تھی، ان کی خاک اڑا دی تھی، اب وہ پہلے سے اچھی شکل میں واپس آ گئے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سزا دینا ہمارا کام تھا، حیات اس نے دی ہے۔ درود بھیج دیں محمد۔ بہرحال عزیزان گرامی، علم امیر المومنین علیہ السلام ہر جانور کا علم، ہر ایک کی منشا مولا کو پتہ، ہر آدمی مولا کی امامت کرتا ہے، سوائے بدنصیبوں ولد الحراموں کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیر المؤمنین کی عظمت و مولا کی ولایت و امامت کا قائل ہے۔ سعد اسدی جو ہیں وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ، مولا کا ایک جیسے ہم لوگ جو ہیں سب کہیں پہ چہل قدمی کرنے کے لیے، مولا کوفے کے پاس جو ہے ایک مقام تھا، وہاں کو بچایا کرتے تھے، سعد مجھے سعد اسدی ساتھ میں، وہ مولا جو ہے کوفے سے باہر جو ہے مقام کے اوپر خچر کے اوپر سے گئے، اور وہاں پہ خچر کو سے اترے، اتنی میں سعد نے دیکھا کہ خچر تو جھرجھری آ گئی، تو جانور کی جب جھرجھری آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اس نے دیکھ لی جو خطرے کی گھنٹی ہے، تو ان کا مولا خچر کی آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا، مولا نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا دور سے چلا، مولا نے فرمایا رک جا، وہ رک گیا، رکنے کے بعد اس نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سلام کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، مولا آپ نے میرا سلام۔ مولا نے ارشاد فرمایا ادھر کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کہنے لگا کہ مولا خدا شاہد ہے کہ 7 دن سے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھانے کو ملا، شکار نہیں، اور جو ہے ہم شام کی طرف جو ہے مسلط ہیں، ادھر سے جو ادھر والا آ گئے مولا کھانے کی تلاش میں، یہاں تک کہ ادھر آ گئے، اور مولا اور میں نے سوچا کہ آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہو جاؤں، آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہو جاؤں۔ جانور بھی چاہتا ہے کہ امیر المومنین کی زیارت کریں، وہ جانور سے بھی بدتر ہے جو حرم معصومین کے دشمن ہیں۔ درود بھیجتے ہیں۔ کے دشمن ہو یا تازیوں کے دشمن ہو، یہ بھی حرم کی شبیہ ہم لوگ بنا کے نکالتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں یہ بھی بڑا احترام ہے، ہماری جان قربان ہو جائیں تازیوں اور تازیہ داری کو۔ اس کے بعد مولا سے کہنے لگا کہ مولا میں آیا شاید کوئی وسیلہ ہو جائے، اور مولا یہ تو صحرا ایسا ہے جدھر سے میں آیا، ابھی پہلے تو میں پانی پینے کو بھی ملتا تھا، جب سے ابھی ادھر آ گیا تو پانی کا ایک قطرہ بھی، پانی بھی کہیں پہ مجھے نہیں ملتا ہے، مجھے پانی بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو راوی کہتا ہے، سعد اسدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب
انتظام ہو سکتا ہے؟ بس مولا کے گوش مبارک میں یہ آواز اس کی جانا کہ فصیح بلیغ عربی میں وہ گفتگو کر رہا ہے. ساتھ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو ہے اونٹ کا ایک حصہ اس کے آگے پڑا ہوا تھا، وہ اس کو کھا رہا تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ حصہ اونٹ کا کہاں سے آیا، کون لایا، زمین سے آ گیا یا آسمان سے آ گیا. یہ علی کا ارادہ ہی کن فیکون والا ایسا ہے کہ علی فقط ارادہ کرتے ہیں چیزیں وجود میں آنے لگتی ہیں. درود مولانا کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ موڑا کہیں گا مولا بس میں جا رہا ہوں. کہاں جانے کا ارادہ؟ کہاں مورا؟ قادسیہ میں، قادسیہ کوفے کے پاس قادسیہ میں آپ کا ایک سخت ترین ملعون ترین دشمن جو جنگ صفین میں بچ گیا تھا وہ آیا ہے وہاں، اور ہمیں ابھی جا کے شام کو اس کو جو ہے شکار کرنا، وہ میرا شکار ہے آج کا. اور یاد رکھیے علی ابن ابی طالب، آپ اور آپ کے چاہنے والوں کا گوشت جو ہے اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا. ہم بس جا رہے ہیں اس کا شکار کرنے. مولا ابھی وہ آیا ہے وہاں قادسیہ میں، ابھی فوراً جا رہے ہیں. یہ کہنے لگا ساتھ کہ میں جو ہوں فوراً میں نے گھوڑا کے اوپر بیٹھا اور قادسیہ کی طرف کا رخ کرا، جلدی جائیں دیکھیں کہ وہاں کیا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اذان صبح نہیں ہوئی تھی وہاں کے اوپر، اذان نہیں کہی گئی تھی اس وقت تک، اور میں وہاں پہنچ گیا تو دیکھا لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر افراتفری کا عالم ہے، لوگ ادھر سے ادھر دوڑ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ انس بن وائل کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا. تو لوگ جس طرف جا رہے تھے میں بھی ادھر گیا. میں نے جا کے دیکھا کہ بھیڑیے نے اس کی انگلیاں چھوڑی تھی، اس کا پورا سر چھوڑا تھا اور سب کھا کے چلا گیا تھا. لوگ وہیں کھڑے تھے، کہنے لگے اتنی دیر میں نے دیکھا پھر بھیڑیا لوٹ کے آیا، اور آنے کے بعد بھیڑیے نے اس کے سر کو، اس کے نجس بالوں کو اپنے منہ میں پکڑا اور لے کے کوفے کی راہ لے لی. میں نے لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ، ایسی ایسی بات کہ بھیڑیا ابھی کوفے میں علی ابن ابی طالب سے کر کے آیا. میں وہاں پہ موجود تھا، میں سن کے آیا. لوگوں نے جیسے ہی قادسیہ کے لوگوں نے جیسے ہی سعد کے منہ سے یہ باتیں سنی، سعد کے پیروں کو چومنے لگے کہ تم میرے مولا کو دیکھ کے آ رہے ہو اور وہیں سے چل کے آ رہے ہو. عزیزان گرامی، سعد کہتا ہے میں فوراً ہی جو ہے کوفے پلٹا. جب کوفے پلٹا تو وہاں کے اوپر میں نے لوگوں کو وہ والا واقعہ بتایا کہ علی ابن ابی طالب نے، ابھی بھیڑیے نے مولا سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی اور ویسے ہی بین ہی عمل میں آیا. علی کا دشمن وہ ہے کہ جس کو بھیڑیا جو ہے اپنی اجل بنا دیتا ہے، لقمہ اجل بنا دیتا ہے. درود بھیجتے ہیں. بس میرے دوستو، علم امیر المومنین دیکھیں، ہر چیز کا علم میرے مولا. اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھنے والوں پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھ کو کھو. میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں. میرے پاس بہت سا ایک علم ہے. بس عزیزان گرامی، آپ کی رحمتوں کو تمام. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کا بھی جواب نہیں. جس نے بھی کبھی مولا کے اس دعوے علم کے مقابلے میں اپنے علم کو اظہار کیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا. کہیں کے اوپر کسی نے خار کیا، کہیں کے اوپر کسی نے خار پر کیا. ایک بار جو ہے وہ غالباً ابن طلوہ تھا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس بہت سا میں نے اس نے بھی دعویٰ کیا سلونی سلونی والا. تو وہاں کے اوپر خاتون بیٹھی تھی، کہنے لگی یہ بتا دے تم نے اتنا بڑا دعویٰ تو کیا ہے سلونی سلونی کا. کہنے لگا ہاں. کہنے لگی کہ یہ بتا دے تیرے مامے میں پیچ کتنے ہیں. ماما لگایا ہے اس کے اندر پیچ کتنے گھومے ہیں. تو کہنے لگا کہ اس کو بگاؤ، یہ یقیناً علی کی چاہنے والی ہے.
اس کے اوپر یہ دعوے علم دشتا ہے کہ جو کہتا ہے میرے لیے مسند قضاوت بچھا دو، توریت والے آئیں تو میں توریت سے ان کے سوالوں کا جواب دوں گا، انجیل والے آئیں تو انجیل سے دوں گا، زبور والے آئیں تو زبور سے ان کے سوالوں کا جواب دوں گا، میرے سامنے سے جو ہے ساتوں آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے علم میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ علم میں اس طرح سے پیرے ہوئے ہیں کہ کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آج 11 محرم ہے، آج 11 محرم ہے، غم کی تاریخ، بڑے غم کی تاریخ۔ کل کی جو تاریخ گزری وہ سب سے بڑے غم کی تاریخ تھی۔ یوں تو ہر امام کی شہادت غم کے لیے ہے، ہر امام کی شہادت جو ہے وہ مثل عاشور ہے، مگر عاشور کا جو دن ہے وہ بڑی مصیبت کا دن ہے، اس سے بڑی مصیبت کا دن کوئی نہیں ہو سکتا جب فرزند زہرا کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بہن کھڑی دیکھتی رہی اور چند قدموں کے فاصلے کے اوپر بہن کے سامنے بھائی کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بہن تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، حسین کل شہید ہو گئے، عاشور کا دن تھا، شام غریبہ آ گئی، خیام میں آگ لگا دی گئی اور بیویاں خیام کی جلتی ہوئی خاک کے اوپر پوری رات بیٹھی رہیں۔ اے عزاداروں، مگر زینب کا عالم یہ ہے کہ کبھی فرات کی طرف سے بچوں کے لاشیں لے کے آتی ہیں، کبھی حسین مظلوم کے لاشے سے سکینہ کو لے کے آتی ہیں، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں ہے، بچوں کی رکھوالی کر رہی ہیں۔ اے عزاداروں، آل محمد پہ سب سے بڑی مصیبت و قیامت کا وقت وہ تھا۔ علی و فاطمہ کی بیٹیوں پہ سب سے بڑی قیامت کا وقت پتہ ہے کیا تھا؟ ارے حسین شہید ہوئے، سب سے بڑی قیامت، مگر عزاداروں اور قیامت یہ تھی کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ارے کبھی سورج کے اجالے میں گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں، ارے جب کبھی زینب کو اپنی ماں فاطمہ کی لحد پہ جانا ہوتا تھا، ارے اپنے بابا سے کہتی تھیں، ارے جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تھا اور شب کی تاریکی کا پردہ چھا جاتا تھا تو بنی ہاشم کے جرمن میں زینب علیہ جاتی تھیں۔ ہاں داروں، مگر قیامت ہو گئی۔ ارے 11ویں محرم کا جو سورج نکلا، زینب کو یہ احساس کھائے جا رہا تھا، ارے زندگی میں پہلی بار زینب ہوگی اور بے چادر ہوگی اور سورج کی کرنیں ہوگی۔ اے عزاداروں، سورج جو نکلا، قیامت ہو گئی، وہ علی کی بیٹی، اے بابا میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، 11ویں محرم نمودار ہو گئی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ شمر ملون، شمر ندید، یہ حرام زادہ جو ہے کچھ ناکوں کو لے کے آیا کہ جو بغیر کجاوے و محملوں کے تھے، اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ سوار ہو جاؤ، ارے چاہتا تھا کہ سوار کریں، زینب نے ارشاد فرمایا، اے شمر ندی تیرے دور ہٹ جا، ہم خاندان عصمت و طہارت کی مقدرات ہیں، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ لیے وہ ملون ہٹ گیا۔ اے عزاداروں، اب علی کی بیٹی زینب ام کلثوم ہیں، جناب فضہ ہیں، ایک ایک بی بی کو سوار کیا جا رہا ہے، ایک ناقہ آتا ہے، ایک بی بی سوار ہوتی ہے۔ اے عزاداروں، ارے بیویوں کا کیا عالم ہوا ہوگا، ارے کوئی اہتمام نہیں ہے، بغیر کجاووں کے ناقے ہیں، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ زین العابدین علیہ السلام کو بھی سوار کیا۔ ارے وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ جب تمام بیویاں سوار ہو گئیں تو فقط 2 بیویاں کربلا کے میدان میں بچی ہیں، ایک جناب فضہ ہیں اور ایک علی کی بیٹی زینب ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے ارشاد فرمایا، اے فضہ سوار ہو جائیے۔ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی کیسے سوار ہو جائیں؟
ارے آپ آقا ذاتی ہیں، ہم کنیز ہیں، ارے پہلے آپ سوار ہوئیے پھر ہم ہو جائیں گے۔ اے عزاداروں، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا کہ فضہ، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، میں عباس کی بہن، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، میں عباس کی بہن زینب ہوں، اے فضہ سوار ہو جاؤ۔ فضہ کہتی ہیں کہ مجھ سے کچھ کہا نہ گیا، علی کا لہجہ تھا، عباس کا روب تھا، میں سوار ہو گئی۔ ارے اب غضب ہو گیا، اب کوئی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرے۔ اے عزاداروں، ایک مرتبہ زینب نے فرات کا رخ کیا، اے عباس آؤ، اے عباس بہن کو سوار نہ کرو گے، اے علی اکبر آؤ، کیا محمل کا پردہ نہ تھامو گے، اے بھیا حسین آئیے، اے بھیا بازو کو نہ سنبھالیے گا۔ اے عزاداروں، عجب نہیں شہداء کے لاشیں تڑپ گئے ہوں، قیامت کا منظر ہے۔ ارے زینب سوار ہو گئی، قافلہ آل محمد تیار ہو گیا، سکینہ کو اونٹ کی ایک پشت کے اوپر اکیلے باندھ دیا گیا۔ اے عزاداروں، ظالموں نے کیا یہ کہ آل محمد کے لٹے ہوئے قافلوں کو، لٹے ہوئے قافلے کو ارے کس طرف سے لے کے چلے، ارے مقتل کی طرف سے لے کے چلے، جدھر شہداء کے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے۔ ارے جیسے ہی یہ منظر زین العابدین نے دیکھا، اپنے کو اونٹ کی پشت سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اے عزاداروں، قیامت ہو گئی، ساری بیویوں نے اپنے کو گرا دیا، زینب اولیاء نے اپنے کو گرا دیا، زینب کو دیکھ کے زین العابدین نے اپنے کو گرا دیا۔ اے عزاداروں، اب قیامت یہ آئی کہ بیویاں دوبارہ سوار ہوئیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اب بیویاں سوار ہو رہی ہیں، علی ابن الحسین بھی سوار ہو رہے ہیں، دوبارہ بیویاں سوار ہو گئیں، لیے لٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی کی بیٹی یہ کہہ کے جا رہی ہے، بھیا بہن بہت مجبور ہے بھیا، اے بھیا زینب آپ کو کفن نہ دے سکی، اے بھیا زینب اتنی مجبور ہے، اے بھیا اگر ایک چادر بھی ہوتی تو زینب آپ کے لاشے پہ اڑا دیتی بھیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا مجھے چہادہ معصوم کے حق کا واسطہ، محمد و آل کے حق کا واسطہ، جہاں کہیں بھی شیان حضرت قرار ہوگی، جان مال عزت آبرو خون ناموس ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ہم سب کی عزتداری کو قبول فرما، ہمارے وقت امام زمان کا خون میں تعجیل فرما۔ میرے معبود اس بارگاہ ملغنین اور اس میں رہنے والوں کے اوپر اپنا خاص نزول رحمت فرما۔ ہمارے ساجد بھائی، قربان بھائی، میں قربان بھائی کے ساتھ زیادہ بھائی بھائیوں، ماجد بھائیوں، دیگر برادران، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ یا تجھے محمد و آل ان کے حق واسطہ، میسن بھائی کو بھی اپنے حفظ و امان میں فرما۔ یا تجھے محمد و آل ان کے حق واسطہ، دنیا میں جہاں کے شیان علم تعلیم ہو سب کی حفاظت فرما، ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات کی گزارش ہے کہ کل جو ہے یہ 12:15 انشاءاللہ جو ہے مجلس شروع ہوئی تھی۔